اللہ تعالیٰ نے جو احکام ارشاد فرمائے ہیں یا جن چیزوں سے روکا ہے اس کے لیے ایک نظام قائم فرمایا ہے ترغیب اور ترہیب کا، کہ دیکھو بھئی یہ کام کرو گے یہ اجر ملے گا، یہ اجر ملے گا، یہ اجر ملے گا، تاکہ انسان جو ہے وہ اجر و ثواب کو سن کر اس کی طرف بڑھے اور ایک رغبت اور ایک قوت پیدا کرے اپنے اندر۔ اسی طرح سزا کا ذکر کر دیا جاتا ہے تاکہ جو سخت قسم کی طبیعتیں ہیں وہ سزا کا سن کر جو ہے کہ اچھا یہ سزا ملے گی، بھائی میں تو برداشت نہیں کر سکتا لہٰذا میں یہ عمل کر لیتا ہوں، تو وہ اس لیے بچ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے اس پر رغبت کے لیے کیا اہتمام انسان کرے کہ اس کے اندر طاقت پیدا ہو، کوئی نماز کے لیے لے جانے والا نہ بھی ہو، تنہائی ہو، گناہ کرنے کے موقع ہوں، اس کے باوجود وہ رک جائے، تو وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی طرف توجہ کر لی جائے تو انسان جو ہے وہ اپنے طور پر ہی اپنے اندر یہ قوت پائے کہ وہ نیک اعمال مسلسل کر سکے۔ تو اس میں چند ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر یاد رکھا جائے تو ہمیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات ہے جو ہم عمل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، علیم ذات اقدس ہے، پوری کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے، اس سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ عمل کر کے بھول جائیں گے لیکن وہ بھولنے سے پاک اور صاف ہے۔ تو اس شک و شبے میں کوئی مبتلا ہی نہ ہو کہ میں اتنی چیزیں کر رہا ہوں، کوئی لکھ بھی رہا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ لکھنے کا محتاج نہیں ہے، اس نے فرشتے مقرر کر دیے لیکن وہ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں۔ اس کی جو بھی حکمتیں ہیں کہ اعمال نامہ قیامت کے دن جس کو سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا وہ کامیاب ہوا، جس کو پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا وہ اسی سے سمجھ جائے کہ وہ خوار ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ تو بہرحال اس کے اپنے مقاصد، اس کی اپنی حکمتیں، لیکن اللہ تعالیٰ علیم ذات ہے، سب کچھ جانتا ہے، تو اس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ میں اور آپ بھول جائیں گے کہ کس وقت ہم نے کیا عمل کیا تھا اور کس کیفیت کے ساتھ کیا تھا، کس اخلاص کے ساتھ کیا تھا۔ کبھی کیفیت زبردست ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت جاگتی ہے اور ہم بڑے اچھے سے طریقے سے نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ایسے ہی ملا جلا رجحان ہوتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا علیم رب ہمارے ہر لمحے کی ہر کیفیت سے باخبر اور آگاہ ہے، اور ہر بندے کی بلکہ ہر مخلوق کی ہر وقت کی موومنٹ سے وہ آگاہ اور واقف ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے تو بھی غلط نہیں ہے کہ جو موومنٹ یا جو حرکت ہوتی ہے اسی کے حکم اور اسی کے ارادے سے تو ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ وہ جانتا ہے، اور دوسرا قادر مطلق ہے، بہت زیادہ پاورز ہیں اس کے پاس، لہٰذا کسی کا اجر ضائع نہیں ہوگا، کسی کی محنت ضائع نہیں ہوگی۔ اسی کو میں نے جو آیت خطبے میں پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، کہ بے شک ہم ضائع نہیں کریں گے اس شخص کے عمل کو جس نے اچھا عمل کیا، جس نے نیک کام کیا۔ اسی طرح سورہ اعراف میں بھی فرمایا کہ جو لوگ عمل کے ذریعے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو بے شک ہم نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو یہ وہی کر سکتا ہے جسے معلوم ہو کہ اس بندے نے کیا 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 ہے، اور یہ وہی کر سکتا ہے کہ جو دلوں کے حال سے بھی واقف ہو کہ اس نے کس خلوص نیت کے ساتھ یہ عمل کیا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، وہ سب جانتا ہے۔ تو ہمارا عمل ہم بھول جائیں گے، ہمارا خالق جانتا بھی ہے اور بڑی پاورز اور قدرت بھی رکھتا ہے کہ وہ اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح آپ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا دیکھیں عمل کا ایسا نہیں ہے کہ اخروی فائدہ ہی ہے، اخروی فائدہ تو ہے، اس دنیا میں بھی عمل صالح کا بہت زیادہ فائدہ ہے انسان کو، اسے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، عزت اور وقار حاصل ہوتا ہے، لوگ عزت اور وقار کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں اس کا ایک اعتماد، یعنی اس کے لیے اعتماد ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں بھی اسے عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جس نے نیک عمل کیا مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے پاکیزہ ستھری زندگی عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ان کے اچھے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور دلائیں گے۔ تو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نیک عمل کے بدلے میں حیات طیبہ کا وعدہ فرما رہا ہے، تو نیک عمل کا یہاں پر بھی انسان کو فائدہ
حاصل ہوتا ہے۔